سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ برادران اسلام، معزز و محتشم سامعین کرام و حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ مبارک میں رجب المرجب کی مناسبت سے سفر معراج اکابرین کی نظر میں اس حوالے سے میں نے خطاب کیا تھا، اور آج جمعہ مبارک میں سفر معراج کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کیا، اور جمعہ مبارک کے خطاب میں میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ جہاں تک خطاب جمعہ میں پہنچے ہیں وہیں سے آگے انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد آپ حضرات کے سامنے سفر معراج کی باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا مجھے کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرما، اور کلمات حق کو سننے کے بعد اس پر عمل اور مزید آگے ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرما۔ سفر معراج کے حوالے سے آپ نے اس بات کو سماعت فرمایا تھا کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی جب اگر ہوتے ہیں تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام تک جملہ پیغمبران آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے، اور اس وقت حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے امامت کے مصلی پر میرے آقا علیہ السلام کو آگے بڑھا دیا، اور اس بات کو واضح کر دیا کہ جملہ انبیاء کرام میں سب سے افضل اور برتر میرے آقا علیہ السلام کی ذات ببرکت ہے۔ یہ جو سفر تھا مکانی سفر میں پہلا اسٹیپ تھا، اس لیے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سفر دو حصوں میں منقسم ہوتا ہے، ایک مکانی سفر ہے اور دوسرا سفر لامکان کا ہے۔ مکانی سفر میں جو پہلا سفر ہے جس کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے وہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک ہے۔ مسجد اقصی کے بعد اب مکانی سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ مرحلہ ہے مسجد اقصی سے لے کر آسمان تک، جسے آپ کہیں گے یہ فضائی سفر اور خلائی سفر ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دو کہ آج کل کی سائنس بڑی ترقی کر چکی ہے، اور وہ یہ تلاش کرتی پھر رہی ہے آسمان کہاں ہے، آگے بڑھتی جاتی ہیں لیکن انہیں آسمان نہیں ملتا۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے آسمان کا وجود ہے، اور قرآن نے اسے واضح کر دیا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے، سبع سماوات، آسمان 7 تو ہیں، تو آسمان کے وجود کے ہم قائل ہیں الحمدللہ۔ لیکن سائنس جو ہے اپنی طاقت کے بلبوتے پر آگے بڑھتی گئی، انہیں ابھی تک آسمان نہیں ملا۔ ہمارا ایمان ہے کہ آسمان ہے، اب سائنسدانوں میں بعد نے انکاری کر دیا کہ آسمان کا تو لگتا ہے کوئی وجود ہی نہیں، یہ محض حد نگاہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، محض حد نگاہ کے نہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے قرآن نے بھی اسے واضح کر دیا اور احادیث مبارکہ نے بھی واضح کر دیا، سبع سماوات، 7 آسمان ہے۔ لیکن آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، زمین اور آسمان کے بیچ جو فاصلہ ہے وہ 500 برس کا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب 500 برس کا فاصلہ ہو
تو اب سائنسدان جو ہے وہ دورے لگاتے رہے، انہیں آسمان مل ہی نہیں رہا، تو آسمان اتنا اوپر ہے۔ بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ سے آسمان کا جو سفر کیا ہے وہ سفر بھی چشم زدن میں کر لیا، جسے آپ کہتے ہیں پلک جھپکنے میں کر دیا، یعنی آنن و فانن۔ میرے آقا یہ سمجھے کہ ابھی مسجد حرام میں تھے، مسجد اقصیٰ بھی پہنچے اور پھر پہلے آسمان پر بھی پہنچ گئے۔ اب جب پہلے آسمان پر پہنچے تو آسمان کے دروازے اور جو ڈور تھے وہ کلوز بند تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دستک دی، اندر سے پوچھا گیا من انتا، کون ہو اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا جبریل، میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکت ہے۔ آپ دروازوں کے ذریعے اندر میں داخل ہو گئے، پہلا آسمان آپ نے عبور کر لیا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی، جنہیں ہم کہتے ہیں صفی اللہ، اور بہت زیادہ کثیر تذکرہ قرآن میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا ہے۔ یہاں ایک فتنہ بھی کھڑا ہوا ہے جو اس روئے زمین پر آباد ہے۔ اب وہ اپنی منمانی باتیں پیش کرتا ہے۔ وہ کیا پیش کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ آدم علیہ السلام یہ پیغمبر نہیں تھے، معاذ اللہ۔ اب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور قرآن اور حدیث کو پڑھتے آ رہے ہیں۔ بات کیا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام یہ خدا کے عظیم پیغمبر ہے، صفی اللہ ان کا لقب ہے، لیکن بعض لوگوں نے اپنے منمانی عقیدے کو گھر لیا اور کہنے لگے وہ اللہ کے نبی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ ایسی عجیب بات پیش کریں کہ ان باتوں کا تذکرہ ہو جس کے ذریعے انہیں شہرت مل جائے۔ جیسے کہ آج کل تو یہ بڑا تذکرہ ہے، کہتا ہے میں یوٹیوب پر جانا ہے، اچھا مجھے فیس بک پر جانا ہے، اب کچھ بھی دیتا پھرے، کہتا ہے بس مجھے کثیر لائک چاہیے، کثیر جو ہے ویوز چاہیے۔ تو اب لوگ جو ہے صرف اپنی تعظیم یا پھر اپنی شہرت اور اپنے نام کے تذکرے کے لیے جو چاہے کرتے پھرے، صرف چاہتے ہیں ہمارا نام ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے جب ایسی باتیں پیش کی جائیں گی تو ہر ایک تو بیان کرے گا دیکھو یہ فلاں شخص کہتا ہے آدم علیہ السلام نبی نہیں تھے، یہ فلاں شخص کہتا ہے آدم علیہ السلام نبی نہیں تھے، باتیں پھیلیں گی، تذکرے ہوں گے۔ تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ اپنی شہرت ہو جائے۔ لگتا یہ ہے مفت میں شہرت کی خاطر اپنے ایمان کو بھی بیچ دیتے ہیں، لیکن اہل ایمان کا سیوا ہے شہرت ملے یا نہ ملے ایمان کو کبھی بیچا نہیں کرتے، اس لیے کہ ایمان ہی اصل ہے، جب ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ تو الحمدللہ، اور اہل ایمان کا یہ بھی طریقہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ یہ سمجھ بیٹھے عزت فلاں سے ملے گی، رتبہ فلاں سے ملے گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر آج ہمارا کوئی ادب کرتا ہے، ہماری کوئی تعظیم کرتا ہے یا ہمارے کوئی آت کو چنتا ہے، ہم تو بڑے پھیل جاتے ہیں اور بڑے پھول جاتے ہیں۔ ہاں ہمارے ادب کے لیے وہ کھڑا ہو گیا، ہمارے ادب کے لیے وہ جو ہے تعظیم کے لیے کھڑا ہو چکا ہے اور ہمارے ہاتھوں کو چوم رہا ہے، لیکن اس بات پر غور نہیں کر رہا کہ اگر وہ ادب اور تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو اس کے دل میں تیرا ادب ڈالا کس نے؟ تیرا ادب ڈالنے والا رب کی ذات ہے، اس لیے کہ قرآن نے واضح کر دیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت جسے بھی ملتی ہے وہ بارگاہ رب العزت سے ملا کرتی ہے۔ تو اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سماء الدنیا آسمان اول پر آ گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اب آپ مزید سفر کے لیے نکلے۔ یہ اب تیسرا سفر شروع ہو گیا مکہ کا۔ پہلا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور دوسرا سفر مسجد اقصیٰ سے آسمان تک، جو فضائی اور خلائی سفر ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا اسٹیپ ہے اور تیسرا جو مرحلہ ہے وہ سماوات، آسمانوں کا سفر ہے، اب وہ شروع ہو چکا ہے۔ پہلے آسمان پہ پہنچ گئے، پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
مزید اوپر تشریف لے گئے بلندیوں کی طرف، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر پہنچ گئے۔ اور علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جیسے زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اسی انداز میں پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان بھی فاصلہ ہے، یعنی 500 برس کا۔ ابھی میں نے کہا نا زمین سے آسمان کا فاصلہ ابھی بتایا 500 برس، تو پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچنے کا جو فاصلہ ہے وہ بھی 500 برس کا ہے۔ ہمارے علماء نے تو لکھا، لیکن جماعت اسلامی کا جو بڑا بندہ ہے ابو الاعلی مودودی، وہ تفہیم القرآن کے اندر بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے ہر آسمان کے درمیان فاصلہ 500 سال کا ہے۔ یہ حوالہ اس لیے میں نے پیش کیا کہ الحمدللہ ہم سنی تو مانتے ہیں، لیکن اغیار نے بھی اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے۔ اب دوسرے آسمان پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، وہاں ملاقات اب 2 پیغمبر سے ہوئی، ایک کا نام حضرت یحییٰ، دوسرے کا نام حضرت سیدنا عیسیٰ۔ ان دونوں پیغمبروں سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزید اوپر کی جانب تشریف لے گئے۔ اب تیسرے آسمان پر پہنچے تو تیسرے آسمان پر جس ہستی سے ملاقات ہوئی ان کا حسن و جمال بڑا مشہور ہے۔ کہتے ہیں نا ان کے حسن پر جو ہے مصر کے زنانوں نے کیا کیا، اپنی انگلیوں کو کٹوا دیا۔ حسن یوسف پر کٹی انگشت زنان مصر کہ ان کا چہرہ جب دیکھنے لگی تو پتہ ہی نہ چلا کہ آج کیا کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا اور جمال یوسف میں منہمک ہو گئے۔ تو تیسرے آسمان پر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، لیکن میرے آقا امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں حسن یوسف پر کٹی انگشت زنان مصر، لیکن میرے آقا کے متعلق فرماتے ہیں تیرے نام پر سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے حسن پر مصر کی جو حسینائیں تھی انہوں نے اپنی انگلیاں کٹوا دی، لیکن قسم خدا کی عرب کے بڑے بڑے رئیس جو ہے جب میرے آقا کا نام آتا ہے تو اپنے سروں کو کٹوا دیتے ہیں۔ یہ سارا اور یاد رکھیے گا انبیاء کرام میں مشہور ہے ملاحت یوسف، یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے۔ صحابہ میں مشہور ہے حضرت سیدنا دہیہ کلبی۔ دہیہ کلبی یہ وہ صحابی تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کثیر مرتبہ جب بارگاہ رسالت میں وحی لے کر آتے ہیں تو دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ لباس پہن کر آتے تھے، یعنی لوگ یہ سمجھتے یہ حضرت دہیہ ہے۔ اور حضرت دہیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حسن و جمال میں بڑے مشہور تھے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے تیسرے آسمان پر ملاقات ہوئی۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات، پھر پانچویں پر ہارون علیہ السلام، چھٹے پر جس نبی سے ملاقات ہوئی سفر معراج میں ان کا تذکرہ بڑا آتا ہے، مشہور ہے کلیم اللہ سے کہ جنہیں رب نے یہ مقام عطا فرمایا کہ رب سے وہ ہم کلام ہوئے ہیں، کلیم اللہ یعنی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہاں قابل توجہ بات ہے، توجہ رکھیے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے۔ کہاں دیکھا؟ قبر میں دیکھا۔ سفر کتنا ہے؟ آنا نفانا، چشم زدن کا، پلک جھپکنے میں سفر آپ نے کر لیا۔ جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ جب آپ چھٹے آسمان پر پہنچے تو آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ کتنے مقام پر؟ 3 مقام ہو گئے اور وقت ایک ہی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے اپنے بعض بندوں کو یہ طاقت عطا فرمائی جو ایک ہی وقت میں متعدد مقامات پر موجود ہو سکتے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا حضرت سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں افطار کی دعوت بھی، ایک مرید ہے کہا چلو ٹھیک ہے افطار تمہارے یہاں کروں گا، دوسرا مرید ہے کہا تمہارے یہاں کروں گا، تیسرا تمہارے یہاں کروں گا، چوتھا ہے تمہارے یہاں کروں گا۔
کتنے مریدین آ گئے؟ 70 آ گئے، 70 خدام آ گئے، سب نے دعوت دے دی۔ آپ کا جو خادم خاص تھا وہ سوچنے لگا کہ حضرت کہاں کہاں پہنچیں گے۔ خادم خاص کیا کہتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہتا ہے جب افطار کا وقت تھا مجھے دیکھنا تھا حضرت کہاں ہوں گے۔ کہا میں نے دیکھا کہ حضرت اپنے حجرے میں افطار کر رہے ہیں۔ میں سمجھا حضرت کہیں بھی نہیں گئے، اپنے حجرے میں افطار کر رہے، میری آنکھوں کے سامنے میں دیکھ رہا، دسترخوان میں نے لگایا افطار کا میرے ساتھ، بلکہ یہ نہ کہو کہ میں ان کے ساتھ کر رہا تھا، میں ادب والی بات کر رہا ہوں۔ کبھی ہوتا نا اس نے میرے ساتھ کھانا کھایا، لیکن جب بڑے لوگ ہوتے تو ہم کیا کہتے؟ نہیں، یہ مت کہو کہ اس نے میرے ساتھ کھایا، ہے بڑا میں نے اس کے ساتھ کھایا۔ تو اب یہ نہ کہو کہ سرکار بغداد نے میرے ساتھ افطار کی، بلکہ یہ کہو کہ میں نے سرکار بغداد کے ساتھ افطار کی ہے۔ تو اب سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم کے ساتھ افطار کرتا ہے، کہتا ہے میں یہ سمجھنے لگا کہ آپ کہیں بھی نہیں گئے آپ یہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ایک مرید آیا، کہا آج تو بڑا مزہ آ گیا، میرے گھر پر تو بڑی کرم نوازی ہو گئی، بندہ نوازی ہو گئی۔ اس سے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ فرمایا آج تو جو ہے غوث اعظم نے میرے یہاں افطار کیا۔ کہتا ہے عقل ڈنگ رہ گئی، سمجھ سے بالا تر ہے بات۔ اور یاد رکھے عقل ڈنگ رہ جائے، سمجھ سے بالا تر ہو جائے، اور پھر ولی کے آس سے اس کا صدور ہو جائے، قسم خدا کی اسی کو تو کرامت کہتے ہیں، اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ اس لیے پھر میں یہ بھی کہوں گا اب عقلی گھوڑے مت دوڑاؤ، عقلی گھوڑوں کو باندھ دو، اب دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب عقل میں آ جائے تو پھر کرامت کہاں ہے؟ عقل میں نہ آئے اسی کا نام تو کرامت ہے، اسی کا نام تو کرامت ہے۔ اچھا اب ایک مرید نے کہا اچھا، حیران رہ گیا، بولا ہاں یہاں بھی افطار وہاں بھی افطار۔ دوسرا آیا کہنے لگا آج تو میرے ستارے چمک گئے، سرکار بغداد میرے یہاں آئے۔ تیسرے نے کہا، چوتھے نے کہا، پانچویں نے کہا، چھٹے نے کہا، ساتویں نے کہا، کہتے کہتے 70 مرید ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم ایک ہی وقت میں 70 مقامات پر موجود تھے، 70 مقامات پر۔ اور اللہ اپنے محبوبان کو یہ عظیم طاقت عطا فرماتا ہے۔ ہم تو سوچنے لگے کہ آج ابھی میں ایک پروگرام کر کے آیا ہوں، مسجد کا افتتاح بھی تھا، وہاں میرا خطاب بھی تھا، بھائی وہی خطاب چھوڑ کے یہاں ڈائریکٹ یہاں آ گیا۔ اچھا اب مجھے کوئی پوچھے کہ بھائی میں وہ بار بار کہہ رہا ہوں مجھے جلدی فارغ کرو، ابھی مجھے بادامی مسجد میں جا کر خطاب کرنا ہے، اس لیے کہ وسیم ضیائی میں اتنی طاقت نہیں کہ ایک وقت میں 2 مقام پر ہو، لیکن یہ تو وسیم ضیائی ہے، لیکن میرے غوث کی یہ شان ہے کہ ایک وقت میں کثیر جگہ پر جماعت آ سکتے ہیں، الحمدللہ یہ شان ہے سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور یہ مسئلہ واقع معراج سے واضح ہو گیا۔ اچھا اب کوئی کہے کہ آپ نے تو واقع معراج سے استدلال کر لیا، کہ واقع معراج سے ثابت ہو گیا کہ سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم جو ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور کے اندر بھی موجود تھے، اچھا پھر جو ہے مسجد اقصی میں بھی موجود تھے، اور پھر جو ہے چھٹے آسمان پر بھی موجود تھے۔ یہ جو استدلال آپ نے کیا، کیا آپ سے پہلے علماء نے لکھا ہے؟ تو وہ بھی حوالہ دیتا ہوں، اپنی طرف سے استدلال نہیں کر رہا۔ علامہ عبدالوہاب شعرانی علیہ رحمہ الیواقت والجواہر میں واقع معراج پر ان کا قلم چلا۔ جب واقع معراج پر قلم چلا تو کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں واقع معراج میں موسیٰ علیہ السلام قبر انور کے اندر بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام جو ہے مسجد اقصی میں بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ چھٹے آسمان پر بھی ہے۔ تو علامہ عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں یہاں سے بات واضح ہو گئی، اللہ نے اپنے محبوبان کو یہ طاقت عطا فرمائے کہ وہ ایک ہی وقت میں کثیر مقامات پر موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ الیواقت والجواہر کے اندر علامہ عبدالوہاب شعرانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں۔ اچھا اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان سے 7ویں آسمان پر آئے، 7ویں آسمان پر اس پیغمبر سے ملاقات ہوئی جن کے بارے میں علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ تفسیر مظہری کا مطالعہ کریں، علامہ ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں نبی کے بعد سب سے افضل جو پیغمبر ہے وہ کون ہے؟ خلیل اللہ ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ میرے آقا کے بعد انبیاء کرام میں سب سے افضل و برتر ہے۔ تو 7ویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد مزید سفر آگے بڑھا،
آپ نے جنت کا مشاہدہ فرمایا، بلکہ جنت میں تشریف بھی لے گئے، اور آپ نے جہنم کو ملاحظہ فرمایا، جہنم کو دیکھا۔ اور حدیث سے اس حوالے سے ابو داؤد شریف کا مطالعہ کریں، ابن ماجہ شریف کا مطالعہ کریں، ایک حدیث نہیں ہے بلکہ کثیر احادیث موجود ہے کتابوں کے اندر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں ایک جگہ سے گزرا، میں نے دیکھا چند لوگ ہیں، ان کے پیٹ مکانوں کی طرح نکلے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، تھوڑا ہمارا پیٹ نکل جاتا ہے تو ہم پیٹ کی طرف بھی دیکھتے ہیں، بھائی تم بڑی ہو گئی ہے، اور لوگ جو ہے عجیب نگاہوں سے دیکھتے تو اب تھوڑا پیٹ نکلے، پھر دیکھیں ڈاکٹروں کو پوچھے، حکیموں کو پوچھے، کہتے پیٹ نکلے گا تو بیماریاں بھی بڑھ جائیں گی، کہتے ہیں ڈاکٹر حکیم پوچھ لیا۔ لیکن اب مجھے بتائیں کہ پیٹ اتنا نکل آئے کہ جتنے بڑے بڑے کمڑے ہوں، تو یہ کم عذاب ہے، بہت بڑا عذاب۔ اچھا، پھر صرف پیٹ نہیں نکلے ہوئے، میرے آقا نے فرمایا میں نے دیکھا ان پیٹوں میں سانپ چل رہا ہے، پیٹوں کے اندر سانپ چل رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جبریل کو پوچھا من ہم، یہ کون ہے بتاؤ۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے۔ الامان والعافیہ، سود اگر کوئی کھاتا ہو توبہ کر لو، اس لیے کہ سود کے متعلق فرما دے فَأْذُنُ بِحَرْبِ اللَّهِ، وہ اللہ سے جنگ کرنے والا ہے، سود بہت بڑی لعنت ہے، سود سے بچو۔ اچھا، ایک اور حدیث سناتا ہوں، یہ ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے، ابو داؤد شریف کی آپ کو حدیث سنا، وہ بھی سن لیجئے آپ، سفر معراج کے حوالے سے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لوگوں کو دیکھا، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کے ناخن ہیں، ناخن کتنے بڑے ہیں، بڑے بڑے تانبے کے۔ اچھا، تانبے کے ناخن سے وہ اپنے چہرے کو کھرچ رہے اور اپنے سینے کو کھرچ رہے، یعنی اس طریقے سے اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں۔ میں نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل بتاؤ یہ کون ہے؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا ان کے اندر دو برائیاں تھیں۔ اب ان برائیوں پر توجہ رکھیں، اگر ہمارے اندر ہے، میں ٹھہر گیا ہوں، اس سے ٹھہر گیا، الامان والحفیظ، واقعی وہ برائیاں ہیں ہم میں سے اکثر میں، الا ماشاء اللہ، اکثر میں برائی پایا جائے۔ پہلی برائی کیا ہے؟ کہ یہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، مسلمان بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، اس سے سزا ہے۔ مسلمان بھائی کے گوشت کا مطلب کیا پتہ آپ کو؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان کو ذبح کیا اس کا گوشت پکانے لگے، یہ مراد نہیں ہے پکا کے کھانے لگے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے وہ غیبت کرتے تھے۔ اب دیکھیں یہ آفت، یہ بلا تو ہمارے اندر موجود ہے، الامان والحفیظ۔ بلکہ ایسا ہو گیا کہ ہماری کوئی مجلس مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ہم کسی کی برائی نہیں پیش کرتے، مجلس کا حصہ بن گیا، بس یہ ہماری زبان بن گئی۔ اچھا، ایک تو یہ بیماری، اب دوسری بیماری بھی سن لیجئے۔ دوسری بیماری کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پوچھنے پر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ مسلمانوں کی توہین کرتے تھے۔ اب دیکھیں یہ طریقہ ہے نہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر یہ بیماری ایسے ہے جیسے لگتا ہے کہ جیسے خون ہمارے اندر دوڑتا ہے نا، یہ بیماری بھی اسی طریقے سے ہے کہ ہمیں جو ہے بس برائیاں کرنی، یہ ایسا کرتا ہے، یہ ویسا کرتا ہے، یہ تعریفیں کرو، برائیاں مت کرو، اسلام یہ نہیں سکھلا رہا۔ ہاں، اگر کوئی کسی طریقے سے برائی میں مبتلا ہے اور آپ لوگوں کو اس کے شر سے بچانا چاہتے ہیں، وہ موقع الگ ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو ہماری مجلس سے جو ہے مسلمانوں کی برائیوں سے خالی نہیں ہوتی، بلکہ مجلس سکتی ہی نہیں ہے، ہماری محفل ہی نہیں جمتی بھائی، محفل ہی نہیں جمتی۔ کہتے محفل کا حصہ ہی یہی ہے کہ فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تانبے کے ناخن بن گئے بڑے بڑے، اپنے چہرے کو نوچتے، اپنے سینے کو نوچتے۔ یہ میں آپ کو وہ نصیحتیں سنا رہا ہوں جو حدیث سے واضح ہے۔ اللہ کر کے میری بات میرے دل میں بھی اور آپ کے دلوں میں بھی اتر جائے، آمین ہی بول دیں۔ ہاں، انشاءاللہ کوشش کریں گے، نیت اچھی کریں نا، اچھی نیت کریں گے، رب ساتھ دے گا تو ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، انقلاب جو ہے شر اور فساد کا نام نہیں ہے، انقلاب جھگڑے کا نام نہیں ہے، انقلاب یہ ہے کہ ہماری عملی زندگی بدل جائے۔ دیکھیں مسلمان اگر عملی اعتبار سے بدل جائے نا، قسم خدا کی کوئی غیر مسلم ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا،
ہمیں نقصان نہیں دے سکتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اس لیے کہ الحمدللہ جب ہمارے اندر عمل آ جاتا ہے تو قسم خدا کی مومن کی شان یہ ہے کہ جب پہاڑ کو دیکھے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، اور جب موجوں کو دیکھے تو موجے اپنے راستے بدل دیں۔ یہ مومن کی شان ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب وہ عالم قرآن و سنت بھی بنے، محض خالی عالم نہ بنے بلکہ عامل قرآن و سنت بھی بن جائے۔ یہ بات دھیان میں رکھیے گا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 7 آسمانوں کا سفر مکمل ہو گیا، جس کو کہیں گے تیسرا اسٹیپ کمپلیٹ۔ پہلا اسٹیپ مسجد حرام سے مسجد اقصی، دوسرا اسٹیپ فضائی خلائی سفر، تیسرا اسٹیپ آسمان اول تھا آسمان سابع 7واں آسمان تک، یہ سفر ہو گیا۔ اب چوتھا مکانی سفر، جو اختتام ہے مکانی سفر کا، 7 آسمانوں کے اوپر کا سفر۔ وہ سفر کرتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب پہنچ گئے سدرۃ المنتہا پر۔ یہ کیا ہے؟ بارڈر۔ خلق خدا میں ابھی کسی میں ہمت نہیں، آگے نہیں جا سکتا، کسی میں طاقت نہیں۔ کوئی ڈیر ہوشیار بنے گا تو جگ کے راہ ہو جائے گا، آگے جا ہی نہیں سکتے بھائی۔ اس لیے کہ خدا کا جو وجود ہے، اس کا جو جمال ہے، اس کے جمال کا جو نور ہے وہ وہاں برس رہا ہے، اور کسی میں سکت ہی نہیں، بشر میں سکت ہی نہیں کہ اسے برداشت کر سکے۔ بشر تو دور کی بات ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کون ہے؟ نور ہے، اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے، دو رائے نہیں۔ بھائی نبی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نور ہے یا نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں الحمدللہ نور ہے، ہم تو کہتے ہیں الحمدللہ، ہم مانتے ہیں۔ ہم نے کہا میرے آقا نور بھی ہے اور بشر بھی ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں میرے آقا کی بشریت کا انکار کرنا قسم خدا کی کفر ہے۔ اگر کوئی کہے نا کہ میرے آقا بشر نہیں، یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیس ببشر، میرے آقا جو ہے بشر نہیں ہے، تو پھر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سن لیجئے۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جو میرے آقا کی بشریت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فتویٰ ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہے، لیکن ساتھ میں اہل سنت یہ کہتے ہیں بشر کے فضائل بھی جو ہے وہ بھی میرے آقا کے اندر ہے، اور قسم خدا کی میرے آقا نور بھی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں نوری بشر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوری بشر ہے۔ اب حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام میں نور ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، کوئی کلام نہیں، دو رائے نہیں۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام آگے بڑھتے بڑھتے رک گئے۔ کیا کیسے رک گئے؟ میرے آقا آگے بڑھنے لگے، جبریل پیچھے ٹھہرے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا جبریل کیا بات ہے، کیوں نہیں چل رہے؟ اب آگے نہیں آ سکتا، یہ بارڈر ہے، اب خلق خدا میں ہمت و مجال نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں تو جا سکتا ہوں، ہاں آپ تو جا سکتے ہیں، رب نے بلایا ہے، میں نہیں آ سکتا۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے اب یہاں ساتھ چھوڑ دیا، کہا بس اب آگے نہیں جا۔ بلکہ آپ کتابوں میں عبارت پڑھیں، حضرت جبریل نے فرمایا اگر میں ذرہ برابر بھی بڑھانا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت میرے آقا علیہ السلام نے حضرت جبریل سے ارشاد فرمایا اے جبریل، رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کوئی خواہش ہے تو پیش کر دو، رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ اب ظاہر بات ہے جبریل زمین پر بیٹھ کر رب سے دعا کرے تب بھی رب سن لے گا، آسمان پر بیٹھ کر دعا کرے تب بھی رب سن لے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب بدامی مسجد میں آپ دعا کریں گے تب بھی رب سن لے گا، لیکن جب کعبہ شریف میں جا کر دعا کرے تو وہاں جلدی سن لے گا۔ فرق بتانا چاہ رہا ہوں میں۔ تو جبریل زمین پر دعا کرے تب بھی رب سنتا ہے، آسمان پر دعا کرے تب بھی رب سنتا ہے، لیکن میرے آقا نے کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ اب وہ مقام ایک مخصوص علیحدہ منفرد انوکھا مقام ہے، رب سنتا ہر جگہ پر ہے، لیکن جبریل اگر خواہش ہے تو کہہ دو میں رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، رب کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ حلک حاجۃ الی ربک، یہ عربی کے الفاظ ہے۔ تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا نہیں کوئی حاجت نہیں، منع سب رب نے دے دیا، کوئی حاجت نہیں، لیکن یہ تو اللہ سوائے ایک حاجت کے، وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب پل صراط سے آپ کی امت گزر رہی ہو، پل صراط یہ پل ہے، عربی میں کہتے ہیں جسر، آپ انگلش میں کہتے ہیں نا برج،
ہم اردو میں کہتے ہیں پل، تو عربی میں کہتے ہیں جسر۔ اب وہ جو پل ہے نا، وہ پل جس کے متعلق کہا جاتا ہے تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ پتلا، نیچے جہنم ہے، پل گزرنا ہے، 15 سال کی مسافت ہے، 15 سال لگیں، 5 سال اوپر چڑھنے میں، 5 سال ہموار میں، 5 سال نیچے اترنے میں۔ اب یہ 15 سال کا سفر طے کرو گے، پھر آئے گی جنت، دروازہ کھلا ہوگا، استقبال ہوگا، چلو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو پل صراط جو ہے اتنا بڑا پل، تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت جب پل صراط سے گزرے نا، تب میں چاہتا ہوں کہ رب کی بارگاہ میں میرا پیغام یہ دے دیا جائے کہ کاش جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو جبریل اپنے پروں کو بچھا دے، آپ کی امت بخیر و عافیت گزر جائے۔ جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ اب اس انداز میں آپ کی امت جو ہے بخیر و عافیت جو ہے پل صراط سے گزر جائے۔ اور ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، جب پل صراط سے امت گزر رہی ہوگی نا، تو غم گسار آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم تو اپنے نبی کے وفادار ہیں، قسم خدا کی ہم نے تو صحابہ سے اہل بیت سے سیکھا، جان دے دیں گے لیکن نبی کے نام پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور یہ شیوا اس زمانے سے قائم اور آج تک قائم ہے۔ ممتاز قادری نے یہ کر کے دکھایا نا۔ اور وہ جو ظالم لوگ تھے کہتے ہم یہ کرتے تھے، ہم وہ کرتے تھے، ہم نے کہا جی 100 سونار کی تو 1 لوہار کی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ تم تو خالی ڈرامے بازیاں کرتے ہو اور ہمارا مجاہد تو کر کے دکھاتا ہے۔ الحمدللہ رب کا بڑا کرم ہے۔ تو اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب امت گزر رہی ہے پل صراط سے، آپ پل صراط کے قریب کھڑے ہوں گے، پل صراط سے دیکھ رہے ہوں گے میری امت گزر رہی ہے۔ جب آپ دیکھیں گے نا کہ میری امت گزر رہی ہے، آپ حدیث کا مطالعہ کریں، حدیث کے اندر موجود ہے، میرے آقا فرمائیں گے سلم 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 کی دار سے پل سے پار لگاتے یہ ہے۔ میرے آقا سلم سلم، رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں گے، اے مولا میری امت کو سلامتی سے گزار دے، اے مولا میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت انشاءاللہ بخیر و عافیت جو ہے خدا کے فضل سے، نبی کے صدقے جو ہے بخیر و عافیت پار کرے گی اور پھر جنت میں داخل ہو جائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل نے عرض کر دیا، یہاں ایک سوال ہے، قابل توجہ سوال سنیے گا۔ سوال یہ ہے کہ جبریل کو کیا پڑ گئی ہے کہ جبریل یہ دعا کر رہے کہ آپ کی امت گزرے تو پر بچھا دے۔ ہم نے کون سے بڑے کام کر لیے؟ کوئی بڑے کام تو ہم نے نہیں کیے، ہم سے تو چھوٹے کام بھی نہیں ہوتے، ہم تو نمازوں میں بھی غافل نظر آتے، جو سب سے اہم عبادت ہے۔ توحید و رسالت کے بعد سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے، تو ہم تو اس میں بھی غافل نظر آتے۔ تو ہم نے کون سے بڑے کام کر لیے ہیں کہ جبریل اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی امت کے لیے پر بچھا دیے جائے؟ بات یہ ہے کہ بات امت کی نہیں ہے، بات ہے نبی کی۔ جبریل دیکھتے ہیں کہ جب دیکھو میرے سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی سجود میں ہوتے، کبھی دعاؤں میں ہوتے، اشک بہا رہے ہوتے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے مولا میری امت کو بخش دے، اے مولا میری امت کو بخش دے۔ جبریل دیکھ رہے ہیں میرے آقا اپنی امت سے بے حد پیار فرماتے ہیں، تو جب میں اس خواہش کا اظہار کروں گا تو میرے مصطفیٰ کی جو نگاہ ہے اگرچہ مجھ پر ہے لیکن اس نگاہ کے اندر مزید شفقتیں آ جائیں گی کہ میری امت سے کتنی محبت کرتا ہے جبریل علیہ السلام۔ اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا؟ مکہ کا سفر ختم ہو گیا، سدرۃ المنتہا پر مکہ کا سفر دا اینڈ، اب ہے لا مکہ کا سفر۔ اب لا مکہ کا سفر یہ ایسی ہے، عقل میں بات بیٹھتی نہیں ہے لیکن ایمان ہے، عبادت میں رکھے گا۔ عقل کی رسائی ختم ہو گئی، ہماری عقل ہے نا یہ بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی، اور خدا کی ذات کا ادراک ہماری عقل کر نہیں سکتی۔ اسے کتابوں میں لکھا ہے، کہا کہ اگر خدا کی ذات کا کوئی دعویٰ کرے نا کہ میں نے خدا کی ذات کا ادراک کر لیا، الامان والحفیظ، اللہ حفاظت کرے، تو پھر صدر الشریعہ نے لکھا ہے کہ وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ خدا کی ذات کا ادراک
ہماری عقلیں کر ہی نہیں سکتی. عقل بڑی چھوٹی ہے. میرا رب اللہ اکبر بہت بڑا ہے. وہ ہماری عقلوں سے بڑا ہے. ہماری عقلیں اسے گھیر نہیں سکتی, اس کا احاطہ نہیں کر سکتی, اس کا ادراک نہیں کر سکتی. میرا رب ہے. اچھا, اب ظاہر بات ہے لا مکا کا تعلق جو ہے یہ رب کی اب ذات سے ہے لا مکا, رب نہیں ہے, رب کی ذات سے ہے. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا, بس اتنا ذہن میں رکھے گا, نہ وہ زمین ہے, نہ آسمان ہے, نہ آفتاب ہے, نہ مہتاب ہے, اور نہ ہوا ہے. قسم خدا کی وہاں نہ مشرق ہے, نہ مغرب ہے, نہ شمال ہے, نہ جنوب ہے, نہ تحت ہے, نہ فوق ہے. ساری جہاد سمتیں ختم ہو گئی. اب لوگوں نے یہ کہہ دیا دیکھو اللہ آسمان پر ہے. بھائی کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا سفر معراج میں اوپر گئے تھے. اے عقل کے اندر تمہاری سمجھ میں نہیں آیا؟ رب نے اپنا جمال لا مکا میں دکھایا. لا مکا کہتے ہی اسی کو ہے جہاں نہ تحت ہے, نہ فوق ہے, نہ شمال ہے, نہ جنوب ہے, نہ مشرق ہے, نہ مغرب ہے. یعنی رب نے بتا دیا کہ میرا ادراک جہتوں میں ہو ہی نہیں سکتا, میں ہر جہت سے پاک ہوں. اس لیے کہنا اوپر والا یا یہ کہنا کہ اللہ آسمان پر ہے, یاد رکھیے گا یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. یہ ہم نے ٹی وی میں دیکھ کے سیکھ لیا ہے, یہ میڈیا ہمیں سکھا رہا ہے, یہ غلیظ ہندو جو ہے نا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ آسمان پر ہے, اوپر ہے. نہیں, میرا رب جو ہے اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے, یہ یاد رکھے گا. لیکن ظالموں نے کہہ دیا اللہ آسمان پر ہے. ظالموں نے کہہ دیا, کیا کہہ دیا؟ اللہ اوپر والا ہے, اور وہ مطلب کچھ الگ لے رہے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, اور یہ مطلب درست نہیں ہے. اس سے بس یہ کہنا چاہیے کہ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ پر شاہد ہے, ہر جگہ پر موجود ہے. یہ رب کی شان ہے, یہ میرے رب کی شان ہے. تو اب لا مکا پر دو جلوے ہیں. ایک جلوہ جو ہے واجب الوجود ہے, جو بالکل واجب, جس کا زوال نہیں ہو سکتا. اور دوسرا جو جلوہ ہے وہ ممکن الوجود میں سب سے اعلیٰ ہے, وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکت ہے. اب قرآن جو ذکر کرتا ہے میں وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اگرچہ تمام تفاسیر میں نہیں ہے لیکن بہرحال تفسیر ملتی ہے. اب وہ تفسیر سن لیجیے. تفسیر کیا ہے؟ دو جلوے ہیں, اور یہاں اب یہ تھوڑی نازک باتیں ہیں, قابل توجہ ہے. قرآن نے کیا کہا؟ دو جلوے قریب ہو گئے. ایک جلوہ مصطفیٰ ہے اور ایک جلوہ خدا ہے. قرآن سے ذکر کرتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, جس کا مطلب کیا ہے؟ کعبہ کا مطلب ہے قاربہ, قریب ہونا. قوسین کمانوں کو کہا جاتا ہے. اب اسے آپ اس طریقے سے سمجھے, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ, یہ قوسین ہے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ, یہ مل گئی. پھر قرآن کہتا ہے او ادنا, جس کا مطلب یہ کہ دو کمانیں جتنی قریب ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے. یہ تو قرآن کا لفظی ترجمہ ہے, جس سے ظاہری مفہوم یہ نکلتا ہے دو جلوے بہت قریب ہو گئے, بہت قریب ہو گئے. ایک جلوہ جلوہ مصطفیٰ ہے اور ایک جلوہ خدا ہے. لیکن اب میں ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں. ہم جو تصور رکھتے ہیں نا ملنے کا, قریب ہونے کا, وہ تصور ہماری نگاہوں میں ہے, لیکن وہاں جو تصور ہے وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. بس قرآن کا ترجمہ میں نے بتا دیا, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, جس کا مطلب تو یہ کہ دو جلوے بالکل قریب ہو گئے. لیکن مصطفیٰ اور خدا دونوں کے جلووں کا قریب ہونے کا اصل مفہوم کیا ہے وہ آپ خدا کے سپرد کر دیں. اب اپنے عقلی گھوڑے نہ دوڑائیں, اب عقلی گھوڑے نہیں دوڑائیں. میں آپ کو ایک بالکل صحیح بات بتانا چاہ رہا ہوں. تو اب یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, بس دو جلوے قریب ہوئے ہیں, وہ کیفیت کیا تھی, وہ حیثیت کیا تھی, وہ ہمیں نہیں پتا, وہ اللہ کے سپرد کر دے. اچھا, اب مصطفیٰ نے خدا کا جمال دیکھا
تو مصطفیٰ کا جمال کس انداز میں دیکھا؟ اب قرآن دیکھیں سورہ نجم میں، ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر کا مطلب کیا ہے؟ نگاہ جما کر دیکھنا. اب دیکھیں میں اگر ابھی آپ کو دیکھوں تو نگاہ جما کر دیکھ سکتا ہوں، آپ میرے وجود کو دیکھنا جائے تو نگاہ جما کر دیکھ سکتے ہیں. تو ما زاغ البصر مطلب کیا ہے؟ نگاہیں دائیں بائیں نہیں ہوئی بلکہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا، نگاہ جما کر، یہ ما زاغ البصر کا مطلب ہے. اب آپ آ جائے کیا وما طغى، قرآن کہہ رہا ہے. اچھا جب پھر آپ کسی کو دیکھتے ہیں نگاہ جما کر تو کبھی کبھار بے ادبی بھی ہو جاتی ہے. کیسے بے ادبی؟ آپ نے یہ نہیں سنا، آپ بھی کہتے ہیں کیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے. اب دیکھیں نگاہ جما کے دیکھتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے. مطلب کیا ہے؟ آپ کو وہ انداز اچھا نہیں لگ رہا اس کا، تبھی تو آپ بول رہے ہیں، تبھی تو آپ کو جلن ہوئی، کیا یہ ایسے دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب کیا؟ اس کے دیکھنے میں بے ادبی ہے، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى. مطلب کیا ہوا؟ محبوب خدا نے خدا کو دیکھا، نگاہ جما کر دیکھا، اور جب نگاہ جما کر دیکھا تو کس انداز میں دیکھا؟ ایسا انداز تھا جس میں بے ادبی کا شائبہ بھی نہیں تھا. اس انداز میں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کے جلوے کو دیکھا. اب یہاں اور کچھ باتیں پیش کرتا ہوں. وہ باتیں یہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو عرض کی نا رب کی بارگاہ میں، رب ارنی انظر الیک، مولا اپنا جلوہ دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قرآن کے اندر موجود ہے رب ارنی انظر الیک. رب نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے. رب نے منع فرما دیا. موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا، کہا نہیں مولا، تجھ سے جب کلام کیا تو کلام کا جو ذوق ہے نا وہ اب تقاضا کر رہا ہے کہ میں تیرے جلوے کو بھی دیکھ لوں، تیرے جمال کو بھی دیکھ لوں. رب نے منع فرما دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا. رب نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں اپنے جمال کی تجلی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹکا رہا تو پھر تم دیکھ لینا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے. فلما تجلی ربہ للجبل، رب نے اپنے جمال کی تجلی پہاڑ پر ڈالی. جعلہ دکا، پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اب بھی رب کے جمال کو نہیں دیکھا، بلکہ رب کے جمال کی جو تجلی تھی وہ تجلی جو پہاڑ پر پڑی تو تھوڑی دیر کے لیے، اس لیے کہ جیسے دیکھا فوراً کیا ہوا؟ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام زمین پر آگے بے ہوش ہو گئے، یعنی تاب نہ لا سکے، اس منظر کو دیکھ نہ سکے. اب موسیٰ علیہ السلام بعد میں ہوش میں آئے. ہوش میں آنے کے بعد آپ کی نگاہوں کا عالم کیسا تھا؟ قربان جائیے، عالم بڑا شاندار ہو گیا. حدیث اٹھائیے روح المعانی کے اندر علامہ سید محمود آلوسی نے لکھا ہے. کیا لکھتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی اب آنکھوں کی نظر اتنی تیز ہو گئی کہ 80 کلومیٹر فاصلے پر رات کے اندھیرے میں کسی پتھر پر چونٹی چل رہی ہو تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیا کرتے تھے. 80 کلومیٹر کا فاصلہ پتہ ہے کتنا ہوا؟ آپ سپر ہائی وے سے جائیں تو تقریباً نوری آباد ہو گیا تقریباً، اور اگر آپ نیشنل ہائی وے سے جائیں تو گارو ہو جائے گا. اب مجھے بتائیں ہم کھڑے ہوں اور یہ لائٹیں بند کر دی جائے، اندھیرا ہو جائے، چونٹی آپ کے قدموں کے قریب سے گزر رہی، آپ کو اوپر سے نظر آئے گا؟ یہ ہماری نگاہ ہے، لیکن ہماری نگاہ الگ ہے، نگاہ موسیٰ الگ ہے. 80 کلومیٹر کے فاصلے پر اگر چونٹی چل رہی ہو تو اسے دیکھ لیں. بیان کون کرے؟ میرے آقا بیان کر. حدیث کو روایت کون کرتے؟ حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے. لیکن یہ چشمان مقدس اتنی تیز کیسے ہو گئی؟ بات کیا تھی؟ رب نے اپنے جمال کی جو تجلی پہاڑ پہ ڈالی تھی تو کچھ لمحے کے لیے آپ نے اس منظر کو دیکھا. جب منظر کو دیکھا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو جو کچھ لمحے کے لیے اس منظر کو دیکھا، رب نے آپ کی نگاہوں کو اتنا شاندار کر دیا. میرے مصطفیٰ نے رب کے جمال کو کیسا دیکھا؟ ما زاغ البصر وما طغى، ٹک ٹکی باندھ کر میرے مصطفیٰ نے جمال خدا کو دیکھا تو پھر نگاہ مصطفیٰ کی کیا حال ہوگا؟
کیا شان. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا فرمایا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا. لوگ بحث کرتے ہیں نبی نے جنت کو دیکھا, دوزخ کو دیکھا, دیوار کے پیچھے دیکھا, نہیں دیکھا, یہ ساری باتیں کرتے ہیں. ارے تمہاری عقلیں کہاں چلے گئے؟ جو غیب الغیوب سب سے بڑا غیب خدا کی ذات ہے. میرے مصطفیٰ نے جمال خدا کو دیکھ لیا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود. میرے آقا نے جمال خدا کو دیکھ لیا تو بات ہی ختم ہو گئی. اب تم یہ بحثیں کرتے ہو کہ دیوار کے پیچھے جانتے ہیں یا نہیں جانتے. میرے آقا کی شان تو بہت ہی نرالی ہے کہ آپ نے نہیں سنا خواجہ غریب نواز کے متعلق اپنے مرشد گرامی کے پاس آئے تھے نا, حضرت سیدنا عثمان ہارونی کے پاس. کیا فرمایا وظیفہ پڑھو, پڑھو وظیفہ پڑھو. حضرت خواجہ غریب نواز نے وظیفہ پڑھا, کہا پھر پڑھو, پھر پڑھا, کہا پھر پڑھو, پھر پڑھا. ہوا کیا پتہ ہے, حضرت سیدنا عثمان ہارونی علیہ رحمہ اپنے مرید خواجہ غریب نواز سے پوچھنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز نے فرمایا قسم خدا کی, زمین کے اوپر اور زمین کے اندر اور ساتوں زمینوں کے اندر اور آسمان کے اوپر اور آسمان کے اندر اور ساتوں آسمانوں کے اوپر, یہاں تک کہ عرش معلیٰ تک جو کچھ ہو رہا ہے سب میری آنکھیں دیکھ رہی ہے. تم بات نبی کی کرتے ہو, الحمدللہ جو نبی کے غلام ہیں نا وہ ظاہر کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور باطن کو بھی پڑھ لیتے ہیں. الحمدللہ, یہ شان ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کا جلوہ دیکھا. اب میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں. کیا ہوا, رب نے تحفہ دے دیا. رب نے تحفہ کیا دیا؟ 50 نمازیں. اس نے کہا نا الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومنوں کی معراج ہے. میرے آقا کی معراج یہ ہے, میرے آقا نے رب کا جمال دیکھا. اور ہماری معراج یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں, یہ ہماری معراج ہے. اب دیکھیں تو شخصیت کے اعتبار سے معراج بھی بدل گئی. وہ معراج الگ, یہ معراج الگ. ہم نماز پڑھیں, یہ بھی معراج ہے. میرے آقا رب کا جمال دیکھے تو وہ معراج ہے. اچھا, اب نمازوں کا تحفہ ملا, 50 نمازیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آ گئے. 7ویں آسمان سے گزرے, پھر 6ٹھے آسمان میں. 6ٹھے آسمان میں کون ہے بتایا تھا نا ابھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا تحفہ لائے ہو؟ کہا رب کی بارگاہ سے نمازوں کا تحفہ لائے. کتنی نماز ہے؟ بولے 50 نمازیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی. میرے آقا علیہ السلام پھر تشریف لے گئے, 5 نمازیں اور کم ہو گئے. پھر آئے, فرمایا اتنی بھی نہیں پڑھ سکتے. پھر تشریف لے گئے, پھر 5 کم ہوتے ہوتے 5 ہو گئی. پھر کتنی؟ 50, 50. کتنی ہو گئی؟ 5 ہو گئی. پہلے 50 تھی, اب 5 ہو گئی. پہلے 50 سے 5 ہو گئی. ٹھیک ہے نا, تو 5 نماز ہو گئے. لیکن یاد رکھیے گا نظام قدرت کیا ہے, لا تبدیل لکلمات اللہ. مطلب کیا ہے پتہ ہے, رب کے کلمات بدلتے نہیں ہیں. پڑھو گے 5 ثواب 50 کا ملے گا. لیکن یہ کب ملے گا؟ جب 5 بھی پڑھو گے. بات پہلے 5 پڑھنے کی ہے, تو 5 پڑھو گے تو ثواب کتنا ملے گا؟ 50 کا ملے گا. رب کے کلمات نہیں بدل, لا تبدیل لکلمات اللہ. پڑھو 5, اجر ملے گا 50 کا. اب جب 5 لے کر آئے, پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا اب تو 5 ہو گئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تجربہ ہے, میں نے دیکھ لیا بنی اسرائیل کو, کچھ نہیں ہوتا, یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گی. میرے آقا نے فرمایا اب بس اس سے زیادہ میں کم کرنے کے لیے نہیں جاتا. اب شرم آتی ہے. 5 نمازوں کا تحفہ لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اور نماز توحید و رسالت کے بعد سب سے اہم بنیادی رکن ہے. یہاں تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن توحید و رسالت کے بعد حقوق اللہ میں سب سے پہلے جس کا سوال ہوگا وہ نماز ہے. یہ سفر معراج جو ہے, اس کے اندر جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت کو اجاگر کیا جاتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نرالی ہے, مقام نرالا ہے. میرے آقا لاجواب, بے مثال, بے نظیر. آپ کا نہ کوئی ثانی ہے, نہ آپ کا کوئی ہمسر ہے. قسم خدا کی آپ یکتا ہے, آپ کا کوئی ہمتا نہیں ہے. لیکن یہ شان الحمدللہ ہر مومن کی جان ہے جو بیان کرتا ہے مومن, اور ادب و تعظیم رکھتا ہے. بارگاہ رسالت سے جو ہمیں تحفہ ملا وہ نمازوں کا ملا. اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.